بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تاریخ انسانیت کے دو دن، یہ ایسے دو دن ہیں کہ ان کی مثال کہیں پر انسانیت میں اور نہیں ملتی۔ سب سے پہلا دن جب نبوتوں کا آغاز تھا، یعنی یوں کہیں کہ انسانیت کا پہلا دن، اس دن کون تھا؟ خداوند متعال نے ملائکہ سے بیعت لی، ملائکہ کو سجدے کا کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ ایک یہ دن ہے، اور دوسرا دن اور یہ آسمانوں پر تھا۔ دوسرا دن کون سا ہے؟ زمین پر ہے۔ وہ کب؟ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جمع کیا اور صحابہ کو جمع کر کہا کہ مولا علیہ السلام کی بیعت کریں۔ یہ دو دن تاریخ انسانیت کے یادگار ترین دن ہیں، ایک آسمان پر، ایک زمین پر۔ اس دن جس نے انکار کیا وہ ابلیس تھا، یعنی من الجنہ، اور اس دن کا جس نے انکار کیا وہ ہے من الناس، انسانوں میں سے۔ یہ بھی میں نہیں بیان کر رہا، روایت ہے، روایت بھی امام رضا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور امام فرماتے ہیں مثل المؤمنین فی قبولہم ولا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام فی یوم غدیرہم کمثل الملائکہ فی سجودہم لآدم۔ کا امیر المؤمنین صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال اسی طرح ہے جس طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام کی مثال تھی۔ جیسے ملائکہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، ٹھیک ہے، مؤمنین ایسے ہی مولا علیہ السلام کی بیعت کی، یعنی وہ جو عرش پر سجدہ تھا، دنیا میں یہ امیر علیہ السلام کی بیعت ہے۔ ہمارا سجدہ ولایت کے سامنے کیا ہے؟ بیعت کرنا، کس کی؟ امیر علیہ السلام کی، یعنی اپنا اختیار مولا علیہ السلام کے سپرد کر دینا۔ یہ حقیقت میں ہمارا سجدہ ہے۔ ان کا ولی اللہ کے سامنے خضوع جیسے خدا نے طلب کیا، جیسے خدا نے کہا، ہمارا بھی ولی اللہ اور حجت خدا کے سامنے خضوع جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آسمانوں پر، یہ زمین پر۔ کا مومنین کی مثال ایسے ہی ہے مولا علیہ السلام کی ولایت کو روز غدیر خم قبول کرنے میں، جیسے ملائکہ کی مثال ہو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے میں۔ وَمَثَلُ مَنْ أَبَى وِلَایَةَ امیر المؤمنین، اور جو مولا علیہ السلام کی ولایت کا انکار کرے اس کی مثال ایسے ہی ہے مثل ابلیس، جیسے ابلیس ہو۔ وَمَثَلُ مَنْ أَبَى وِلَایَةَ امیر المؤمنین فی یوم الغدیر، جو غدیر کے دن مولا علیہ السلام کی ولایت کا انکار کرے، اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ابلیس ہے، یعنی ابلیس نے وہاں پر انکار کیا تھا ولایت کا، اور حارث ابن نعمان فہری چاہے اس زمانے کے ہوں چاہے گزشتہ زمانوں کے، وہ ولایت مولا علیہ السلام کا انکار کریں گے، وہ بین الجنت، وہ بھی مردود ہیں خدا کی بارگاہ سے، یہ بھی خداوند متعال کی بارگاہ سے راندہ شدہ اور مردود ہیں۔ خداوند متعال ہمیں دنیا و آخرت و برزخ و قیامت میں نسل اندر نسل مولا علیہ السلام کے ساتھ رکھے۔ ولایت بہت مہم ہے، یہ اساس اور بنیاد ہے، لیکن حقیقت میں اس ولایت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ الفاظ نہیں ہے، زبانی اقرار نہیں ہے، ذہنی تخیل نہیں ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ اپنی زندگی کو اس طرح چلائیں، اس نہج پر چلائیں جیسے امیر علیہ السلام چاہتے ہیں، یعنی اپنا اختیار مولا علیہ السلام کے سپرد کر دیں، اہل بیت کے سپرد کر دیں۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، وہ کچھ کریں جو خدا چاہتا ہے، اور اہل بیت کی بھی یہی خصوصیت ہے کہ وہ کچھ نہیں چاہتے جو خدا نہ چاہے۔ جب تک خدا نہ چاہے یہ نہیں چاہتے، یعنی خدا سے آگے نہیں بڑھتے۔ مومنین کا بھی یہی فریضہ ہے کہ اہل بیت سے آگے نہیں بڑھیں، ہر حال میں اہل بیت کے مطیع رہیں اور اہل بیت کی ولایت میں آئیں۔ خداوند متعال ہم سب کو یہ سعادت دنیا و آخرت میں نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔